یہ بس آپ حضرات جو ہیں ہر سال سنتے ہیں، مگر تصور شرط ہے اس میں، اور کچھ نہیں ہے، سنتے تو آپ ہر سال ہی ہیں۔ آتے ہیں مسافران اور گئے تھے کیسے تجمل سے کربلا کو ہم وہ خیمہ مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر مدینہ کوفے میں مدینے کی اس گھڑی پہ ہم کیا بشیر کو سجاد نے طلب جس دم گلے میں ڈال دی گو اپنا منہ دکھا
خبر اس دم چلا بشیر، یہ دیتا ہوا خبر اس جان، مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ تمہاری ذات یہ بنت حسین ہے صغرا، خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پر کچھ نہ کہا، پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شار کہاں سے آتا ہے اور قصد ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے، سنائی کس کی ہے مجھ کو یہ حال آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لحد پر تو کہنے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اذان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول، تم اللہ کے خوف سے ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہے. اذان محترم، علماء نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آیت نازل ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، تم اللہ کے خوف سے ڈرانے والے ہو، اور مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے علی، تمہارے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے، اور جو ہدایت پانے والے ہیں وہ ہدایت پاتے چلے جائیں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہادی وہی ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے، اور اللہ کے جو اللہ نہیں بناتا وہ ہادی نہیں ہوتا ہے، انا وہ دنیا والوں کی ہدایت کر سکتا ہے. اذان محترم اس لیے کہ مخصوص مجلس ہے اور ایام اضحیٰ کی آخری مجلس بھی ہے، تو اس لیے کہ یہ مخصوص مجلس اس لیے ہے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور اس مجلس میں شاید رابطہ بھی نہ ہو، لیکن اپنے نوجوان بچوں کے لیے ایک دو باتیں ضرور کہنا ہے. اس لیے کہ امام معصومین کے جتنے بھی فضائل یا مصائب ہوتے ہیں، مولا کائنات امام حسین اور کبھی کبھی امام حسن علیہ السلام کے بھی، لیکن جتنے فضائل مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام کے بیان کیے جاتے ہیں، علماء ذاکرین بیان کرتے ہیں، اتنے کسی اور معصومین کے بیان نہیں کرتے، چاہے ان کی تاریخ ولادت ہو اور چاہے تاریخ شہادت ہو. اس لیے کہ اصل میں ضروری ہے تو تھوڑا جھلک معصومین کی شہادت یا ولادت کے اوپر، ان کے فضائل کے اوپر بیان کی جائے. تو جس مناسبت سے مجلس ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے، اور اس میں رونق بھی آتی ہے جس مناسبت سے ہوتا ہے. نوجوانوں کے لیے بہرحال ایک پیغام ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو نیک عمل کرتا ہے، یعنی فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ احدا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرنا ہے تو نیک عمل کے ذریعے سے ملاقات ہوگی. یعنی اللہ کسی بھی بندے سے اگر ملاقات کرے گا تو نیک عمل کے ذریعے سے کرے گا، بد عمل کے ذریعے سے ملاقات نہیں کرے گا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ صرف یہ ہے کہ ایک دو باتیں آپ نوجوانوں کے لیے، خاص کر ان کے لیے جو اس لیے کہ معصومین کی سیرت جو پڑھنے والے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، اور علماء اور بزرگوں کی بزم میں جو بیٹھنے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. بس ایک پیغام ہے، اس لیے کہ آج کا دنیا کا ماحول بہت ہی خراب چلتا چلا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ہم علم میں ترقی کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارے گھروں کا نظام بگڑتا چلا جا رہا ہے. ہر والدین کو اپنے شکوہ ہے، اور اولاد کو ماں باپ سے شکوہ ہے، اور والدین کو اولاد سے شکوہ ہے. یہ آج معاشرے کا یہ عالم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہر
ہر انسان یہ کہنے کے لیے تو آمادہ ہو جاتا ہے کہ اولاد کو نیک ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچتا انسان کہ اس کا طریقہ کیا ہے جو ہماری اولاد نیک کیوں نہیں بنتی، ہماری اولاد چہردہ معصومین کی سیرت پر کیوں نہیں چلتی۔ تو اصل میں انسان یہ تو آج اس زمانے میں کہنے کے لیے آمادہ ہے کہ ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، لیکن ماں باپ کو یہ لفظ کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے آیا کوئی ہماری تو کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیے تاریخ میں لکھا ہے اور بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے مفصل تفصیلیں موجود ہیں، اس لیے کہ تربیت اولاد کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے انسان اولاد کو اپنے ذکر حسین اور چہردہ معصومین کے کردار پر لانا، بہت مشکل ہے کہ کس طریقے سے اسلام سکھایا جائے۔ لیکن ہمیں تاریخ میں ایسے بھی ملے، اب میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک کتاب ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، لا تقل لہما اف، یعنی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بس ایک دو باتیں امام حسن علیہ السلام کے نوجوانوں کے لیے مخصوص طریقے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اور کوئی جوان اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اور اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو گویا میں خوش ہوں اس سے، یعنی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے یہ، اس طریقے سے یہ حدیث ہے جس طریقے پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دیا، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے والدین کی عظمت کے لیے اور بزرگی ہونے کے لیے، ان کے وقار کی عظمت کے لیے بیان فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اگر کسی نے اپنی ماں باپ کو تکلیف دی ہے، اذیت پہنچائی ہے، تو گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے اس نے گویا اللہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، یہ اف تک نہ کہو، یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ تو یہ پیغمبر اسلام کی اور اس سے بڑی ماں باپ کی فضیلت کے بارے میں اور اس سے بڑی اور کیا حدیث ہو سکتی ہے پیغمبر اسلام کے لیے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں، پیغمبر اسلام سے ایسے محبت کرنے والے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جس نے پیغمبر اسلام کا چہرہ تک نہیں دیکھا اور عاشق رسول بن گئے، عاشق رسول بن گیا، جس کے مشہور واقعہ ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اویس قرنی نے جب یہ سنا کہ دنیا میں پیغمبر اسلام آ گئے اور اپنی نبوت کا اقرار بھی کر لیا، اویس قرنی نے جب یہ واقعہ سنا پیغمبر اسلام آ گئے تو یعنی اویس قرنی کو یہ تمنا اور یہ خواہش ہوئی کہ میں پیغمبر اسلام سے کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے میں زیارت کر لوں، لیکن یہ پابند اتنے تھے کہ والدہ تھیں اور والدہ کا کوئی سہارا نہیں تھا اویس قرنی کے علاوہ۔ تو یہ اویس قرنی جب والدہ جہاں کے لیے کہتی تھی وہیں پر آپ جایا کرتے تھے، جس چیز کے لیے منع کرتی تھیں اویس قرنی کی ماں وہاں وہ کام انجام نہیں دیا کرتے تھے۔ اب یہ پابند تھے اپنی ماں کے کہ میری ماں کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اب یہ زیادہ پریشان ہوئے، لیکن اب اپنی جنگ احد میں جو پیغمبر اسلام کے ایک دانت ٹوٹ گیا تھا، دانت شہید ہو گیا تھا، تو تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی اویس قرنی کو اس بات کا علم ہوا کہ پیغمبر اسلام کا دانت ٹوٹ گیا ہے، تو جناب اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ سارے دانت توڑنے کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے دانت کیوں توڑ لیے کہ پیغمبر اسلام کا دانت ٹوٹا، کہ آپ نے تو سارے کے سارے دانت توڑ لیے اپنے۔ تو ایک مرتبہ اویس قرنی نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا کون سا دانت ٹوٹا ہے، لہذا اس کی وجہ سے میں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، جبکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو ظاہر محترم یہ عاشق رسول۔ اس کے بعد یہ جب اجازت چاہتے تھے پیغمبر اسلام سے کہ میں کسی بھی صورت سے ملاقات کر لوں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، تو والدہ نے شرط یہ رکھی کہ دیکھو تمہیں صبح کو جانا ہے مگر شام تک واپس آنا ہے۔
شام تک واپس آنا ہے۔ اب یہ گئے، جانے کے بعد جب مدینے پہنچے، یہ یمن سے مدینے پہنچے، اور مدینے میں جب جا کر پہنچے تو پیغمبر اسلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب ملاقات نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبر اسلام کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، یہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد عزیزان محترم تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر یمن سے یہ مدینے پہنچے اور پیغمبر اسلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، فوراً ام سلمہ نے فرمایا کہ کیا آپ اویس قرنی ہیں؟ کہ ہاں میں اویس قرنی۔ یہ ہے علم کی معرفت، یہ ہے اہل بیت کے دروازے میں رہنے کی معرفت، ان کے پڑوس میں رہنے کی، یعنی کہ اپنے والے کو فوراً پہچان لیا کا جاتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تو فوراً ام سلمہ نے کہا کہ آپ اویس قرنی ہیں؟ کہ ہاں میں اویس قرنی ہوں۔ تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ ہی اویس قرنی ہے جس کے فضائل پیغمبر اسلام مولا کائنات سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اویس قرنی کو جو اذیت دے گا گویا مجھے اذیت دی ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے اویس قرنی کی۔ جب کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے پیغمبر اسلام سے، اور یہ آج واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جب پیغمبر اسلام جنگ سے واپس آئے، ایک دم قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد کہا ہے ام سلمہ یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا دوست آیا تھا، میرا دوست آیا تھا، یعنی ایک حبیب اللہ، ایک اپنے چاہنے والے کو جو اللہ کا حبیب ہے وہ ایک چاہنے والے کو اپنا حبیب کہہ رہا ہے۔ عزیزان محترم جو پیغمبر اسلام اپنی زبان سے جس کو اپنا حبیب کہہ دیں تو اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ محترم بس ماں کے بارے میں ایک واقعہ اور سن لیجئے، اس لیے کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ اس لیے کہ ماں کے بارے میں جو مسلمان نہیں تھا، ایک تاریخ نے لکھا کہ ایک عیسائی نوجوان لڑکا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جتنی بھی اس کی فیملی تھی، اس کے گھر والے تھے، سب عیسائی مذہب پر موجود تھے، کسی نے بھی شیعت مذہب اختیار نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک نوجوان جو گھر میں تھا اس نے رسول اسلام کے فضائل سنے اور پیغمبر مولا کائنات کے ان کے تمام فضائل سنے، تو وہ مسلمان ہو گیا، آل محمد کا چاہنے والا ہوا۔ وہ حج کو گیا، اور حج کو جب جانے کے بعد حج سے فارغ ہوا، حج سے فارغ ہونے کے بعد اس نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تم فلاں، یعنی کہ تم فلاں زکریا ابن ابراہیم ہو؟ کہ ہاں میں زکریا ہوں۔ کہا کہ تم نے سنا ہے میں نے کہ مذہب ہمارا مذہب اختیار کر لیا ہے؟ کہ ہاں فرزند رسول، میں نے پیغمبر اسلام والا مذہب اختیار کر لیا۔ بولے کس کے ذریعے سے؟ کہا کہ میرے اللہ کے ذریعے سے۔ تو یہ چھٹے امام نے دعا دی کہ اللہ جس کو ہدایت کر دے تو پھر کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ دعا دینے کے بعد فرمایا بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد کہا کہ مولا میں تنہا اپنے گھر میں صرف آل محمد کا چاہنے والا ہوں، لیکن میں اکیلا ہوں، اب یہ بتائیے کہ میں اس گھروں کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں، اپنے گھر کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں، یہ بتائیے، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے سارے گھر والے، میری والدہ اور میرے بھائی وغیرہ جتنے بھی تو عیسائی مذہب پر ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا یہی لفظ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں خنزیر تو نہیں پکتا؟ تو کہا کہ نہیں خنزیر نہیں پکتا۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تم وہ کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ امام اپنے اس لیے کیا ہادی وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کی مرضی کے بعد کوئی بات ہی نہیں بتایا کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کی مصلحت تھی۔ امام نے بتایا، کہا کہ تم وہی کھانا کھاؤ۔ اب یہ کھانا کھاتا رہا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے موجود ہے یا نہیں ہے؟ علم غیب سے سب کچھ معلوم تھا امام کو، لیکن دنیا والوں کے لیے ایک سوال تھا، پیغام دینا چاہتے تھے۔ کہا کہ ہاں میری ماں تو موجود ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ کہا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرنا، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہنا، سب سے بڑا خدمت یہی ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ہمارے جد رسول اسلام کے نزدیک بھی۔ اب وہ آیا حج سے آنے کے بعد اپنی ماں کی خدمت انجام دے رہا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ وہ اپنی ماں کی خدمت انجام دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے سوال کیا، اے بیٹا یہ بتاؤ کہ پہلے تو میری اتنی
اتنی خدمت انجام نہیں دیا کرتے تھے، اب کون سی وجہ ایسی آ گئی جو میری اتنی خدمت کرتے ہو، پانی بھی پلاتے ہو، روٹی بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہو، تمام انتظام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مسلمان ہیں ہم۔ کہا نہیں، مسلمان تو ہیں، ہم مانتے ہیں، اس کا کس کا پیغام ہے؟ کہ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فرزند رسول نے یہ پیغام دیا ہے، پیغمبر یعنی فرزند رسول نے یہ پیغام دیا کہ ماں کی خدمت کرتے رہنا۔ کہتے ایک مرتبہ بڑھیا کہتی ہے کہ وہ رسول کا فرزند نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بات تو ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو معلوم ہوا جو کردار پیغمبر اسلام کا ہے وہی مولائے کائنات کا ہے، اور جو مولائے کائنات کا ہے ہمارے 12ویں امام کا بھی وہی کردار ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ کرنے کے بعد اور یہ بیان کرنے کے بعد اس کے بعد کہ وہ نبی فرزند رسول نے بھی ایک نبی ہے، کہا کہ نہیں وہ فرزند نبی ہیں اور اللہ نبی کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد ایک تاریخ نے لکھا کہ تو ایک مرتبہ کہتی ہے، چاہنے وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اگر یہ مذہب اتنا اس سے اچھا مذہب دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اے بیٹا اللہ کی توحید کا اقرار مجھے بھی کراؤ، رسول کی رسالت کا اقرار مجھے بھی کراؤ، اور جو علی ہیں میں نے سنا ہے کوئی مولائے کائنات علی بن ابی طالب بھی ہیں، ان کی ولایت کا اقرار بھی کراؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کرایا اور رسول کی رسالت کا اقرار کرانے کے بعد کہا کہ اس سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے اس مذہب میں نماز بھی ہے، کہا نماز بھی موجود ہے، سورہ الحمد اور سورہ وغیرہ یاد کرائے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن دوسرے دن اس نے نماز بھی پڑھی، اس کے بعد انتقال بھی ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دنیا میں تم سے اچھا انسان نہیں ہو سکتا، یعنی جو ماں باپ کی خدمت انجام دے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جب آپ ماں باپ کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں گے، اور ہمارے نوجوان آج جو موبائل دیکھا کرتے ہیں، بہترین چیزیں دیکھا کرتے ہیں، جو جس کا ضمیر ہوگا وہ چیز دیکھتا ہے، بہرحال اچھی چیزیں بھی دیکھا کرتا ہے، اور یہ بہترین دیکھا ہے۔ والدین کے بارے میں دیکھیں کتنی عظمتیں ہیں، جناب سلیمان نے کتنی خدمت کی ہے اپنے ماں باپ کی، اور جناب داؤد نے کس طریقے سے خدمت کی ہے، جناب عیسیٰ نے کس طریقے سے خدمت کی ہے، جناب موسیٰ نے کس قدر، جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ نبیوں نے۔ اس لیے کہ جب ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو کم سے کم ہمارے اندر اتنی سیرت تو ہو کہ ہمارے والدین ہمیں برا نہ کہہ سکیں۔ اس لیے اب رہا کہ زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم زندگی میں خیال رکھا کرتے تھے، اور جس طرح اس لیے کہ معصومین کی یہ تاکید ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں کتنی بھی خدمت کرتا ہے اپنے ماں باپ کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس نے اپنے والدین کو بھلا دیا ہے تو اللہ اسے آگ کر دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو یہ خدمت انجام دیا کرتا ہے۔ اب ضرورت ہے اس کے والدین کو تو اب یہ ان کی خدمت کچھ نہیں کرتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہر انسان دوسرے کا محتاج ہو جایا کرتا ہے۔ میں اس کے ذہن میں ایک بات، اس لیے کہ ایک شخص تھا جو اپنے والدین کی فاتحہ پڑھنے کے لیے ہر جمعرات کو قبرستان جایا کرتا تھا، تاریخ نے لکھا، اور جب اس کے جب جایا کرتا تھا قبرستان، اور جب جایا کرتا تھا تو اس کے جو والدین کے پڑوس میں مدفن دفن تھے، جب یہ دفن تھے تو وہ مردے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا بیٹا فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا کچھ تحفہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ بہت خوش ہوا کرتے تھے، خوش ہونے کے بعد اسے پیغام دیا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا بہترین بیٹا ہے تمہارا، تمہیں بھولا نہیں ہے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد یہ بھولا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ
اس قبرستان کے برابر سے گزر گیا، فریاد کی، ماں باپ بھی خوش ہوئے کہ دیکھو ہمارا بیٹا آ رہا ہے، وہاں سے گزر گیا، فاتحہ نہ پڑھی۔ اس کے بعد جب دوسری جمعرات آئی اور آنے کے بعد باپ آیا خواب میں، آنے کے بعد کہا کہ ہم بیٹا تم سے ناراض ہیں۔ کہ ناراض کیوں؟ کہ تم قبرستان کے برابر سے تو گزرے لیکن ہمیں کچھ تحفہ نہیں دیا، ہم اس وجہ سے ناراض ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تاریخ میں لکھا اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو جس طرح زندگی میں ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور جتنا ثواب تمہیں زندگی میں عنایت ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اگر ماں باپ دنیا سے اٹھ جائیں تو اتنا ہی ثواب اللہ انہیں عنایت کیا کرتا ہے۔ اگر ماں باپ دنیا میں خوش ہوا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے تاریخ نے لکھا، معصومین کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے تو اللہ، یعنی اگر ماں باپ خوش ہیں تو رسول خوش ہے، اگر رسول خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو تمام اسے اللہ نعمتیں عنایت کیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ ماں باپ کا خدمت کرنے کا جذبہ، یہ حوصلہ، یہ پیغام، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا ہے بلکہ یہ آل محمد ہی نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جیسے رہبر دنیا میں ہمیں ملے ہیں کسی قوم کے پاس ایسے رہبر نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر دنیا والوں نے کوئی ہادی اور رہنما نمائندہ بنایا بھی ہے تو یہ کہتا ہوا ہی نظر آیا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اگر میں بہک جاؤں تو مجھے راستہ بتا دینا، اگر میں بہک جاؤں تو راستہ بتا دینا۔ یعنی جو دنیا والوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی جیسوں سے مدد مانگا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے، اے دنیا والوں ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم دنیا میں تمہارے جیسے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب بھی جہاں بھی تم پکارو گے ہم اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا تمہیں بلائے تو فوراً اس کی مدد کر دینا۔ وہ راستہ بھٹکے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ٹیڑھا کر دینا، بلکہ وہ تو ٹیڑھوں کو خود سیدھا کر دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہی امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں جو دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں کہ دیکھو ہم پہ کتنی مصیبتیں پڑی ہیں لیکن ہم حق سے نہیں مڑے، ہم حق پر ثابت قدم رہے ہیں۔ اس لیے کہ 28 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، 28 سال کی عمر میں تاریخ نے لکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں ایسے لگتے جیسے ایک کمر جھک گئی، ایک بہت ضعیف بڈھا ہو گیا ہے کوئی۔ 28 سال کی عمر میں یہ عالم تھا، لیکن قید خانے کی سختیاں بھی جھیلی ہیں، آپ نے طرح طریقے سے امتحان بھی دیے ہیں، اور بادشاہوں کے سامنے ظلم بھی سہے ہیں، ایک سے ایک بادشاہ گزرا، ظالم و جابر بادشاہ بھی گزرا ہے، لیکن وہی امام ہیں۔ بہت سے مشہور و معروف واقعے ہیں، اس طریقے سے بہت سے ملتے ہیں کہ امام حسن عسکری جو بچپنے کا واقعہ کہ ملتا ہے کہ امام یعنی کہ بچے کھیل رہے تھے لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام یہ گریہ کر رہے تھے۔ بہلول دانا کا گزر ہوا، اس کا گزر ہوا جیسے کہا کہ اگر آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آخرت سے ڈر رہا ہوں، قیامت کے حساب و کتاب سے ڈر رہا ہوں۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے کہ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ کہا کہ میں آپ کو بازار سے کھلونے لائے دیتا ہوں، آپ اس سے کھیل لیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اور اللہ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ کہا کہ مقصد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ امام نے نصیحت کی کہ دیکھو بہلول دانا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے، چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بہلول نے تو کہا تھا کہ مولا آپ کو جو نصیحت فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ جب میری ماں چولہا جلاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں اور بڑی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں اسی وجہ سے ہوں، معاذ اللہ معصومین سے ذرہ برابر بھی کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دے رہے تھے امام کہ دیکھو ہم معصوم ہوتے ہوئے اللہ سے اتنا خوف رکھتے ہیں، تو اے ہمارے چاہنے والوں تمہیں کتنا خوف رکھنا چاہیے، تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے، اللہ کی کتنی قدر عبادت کرنا چاہیے۔
محترم اور یہ پیغام دیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اب میں اپنے بزرگوں سے پہلے میں ہی معاذ اللہ جہنم میں جاؤں۔ تو ایک مرتبہ بہلول دانا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا مولا آپ نے تو ایک بہترین نصیحت کی ہے، بہترین نصیحت کی ہے عزیزان محترم، لیکن یہی بہلول دانا ہے، بہلول دانا ہے۔ قبرستان میں مدینے سے باہر پہنچنے کے بعد ایک قبر کے اندر، ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر اپنے پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ایک پہنچ گیا چاہنے والا، اب بیٹھنے کے بعد کہا بہلول دانا یہاں قبر کے اندر پیر لٹکائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ کہ ایک مرتبہ بہلول دانا کہتے ہیں کہ یہاں پر کتنی بہترین ہوا لگ رہی ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں، اور یہاں ہم شہر میں جا کر کریں گے بھی کیا، اس لیے کہ شہر والوں سے اچھے تو بہترین یہی لوگ ہیں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو کتنے خاموشی کے ساتھ یہ لوگ ہیں، نہ کسی کی برائی ہے، نہ کسی کی غیبت ہے، نہ کسی کی فریاد ہے، نہ کسی طرح کی کوئی حاجت ہے۔ اور آج دیکھو شہر کے اندر جائیں تو جہاں بھی بیٹھیے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، یہ جھگڑا اور یہ ہنگامہ ہوتا رہتا ہے۔ کتنے بہترین لوگ ہیں۔ تو یعنی ایک پیغام دیا بہلول دانا نے بھی، امام کا ایک پیغام پہنچایا کہ ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے جو آل محمد کا کردار ہے، ہمیں اس طریقے سے سیرت اپنانا چاہیے جو آل محمد کی سیرت عزیزان محترم۔ لیکن یہی امام حسن عسکری علیہ السلام جب تاریخ میں لکھا، اس لیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا بھی اسی طریقے سے واقعہ بھی ہے کہ جب آپ کو قید خانے میں جب ڈالا اور ڈالنے کے بعد اور ان جانوروں کو بھی بھیجا کہ جا کے جانور کھا جائیں گے، ان کو جانوروں کے درمیان میں بھیجا، جیسے ہی آپ اس کے اندر گئے تاریخ نے لکھا کہ جتنے بھی جانور تھے سب آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ مولا یہ انسان آپ کی عظمت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، مگر ہم آپ کی ضرور عظمت کو جانتے ہیں کہ اب اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ لیکن ران محترم یہی معتصم تاریخ نے لکھا کہ بادشاہ معتصم جو گزرا ہے، معتصم بادشاہ ایک گھوڑا لے کر آیا، اور لانے کے بعد وہ ایسا گھوڑا تھا جو کسی کو سواری نہیں دیا کرتا تھا، یا جو اس کے قریب آتا تھا اس کو مارتا تھا۔ اور مارنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مشورہ دیا اس کے مشیروں نے کہ اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہے کہ تیرا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور دنیا والے اعتراض بھی نہیں کہیں گے کہ امام دنیا سے رخصت ہو گئے، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کہ تو امام کو یہ گھوڑا دے اور انہیں سوار کرا اس پر، اگر انہیں مار دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا والے اعتراض نہیں کریں گے۔ معتصم نے بلایا اور بلانے کے بعد یہ پیغام دیا، اور پیغام دینے کے بعد عزیزان محترم جیسے یہ پیغام دیا امام آئے، اور آنے کے بعد بتا کہ تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا حاجت ہے، اور حاجت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ گھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر سوار کریں، سب اور افتتاح آپ ہی کر دیجئے، بہتر یہی ہے۔ تو ایک مرتبہ تاریخ لکھا کہ امام سوار ہوئے، اس گھوڑے نے پیر قدموں پر رکھ سر کو جھکایا، اور سر کو جھکانے کے بعد امام سوار ہوئے اور سواری کی، سواری کرنے کے بعد پھر لانے کے بعد کہا کہ اور کوئی حاجت ہو تو بتا، کہ نہیں کوئی اور حاجت تو نہیں ہے۔ اب سارا دربار تعجب کرنے لگا، بولا یہ عجیب جانور ہے، یہ عجیب گھوڑا ہے کہ تمام لوگوں کو آنے بھی قریب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا اسے آپ ہی لے جائیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ تو عزیزان محترم تاریخ نے یہی لکھا کہ معتصم کو معتصم ایک گھوڑے کو لایا تو سوار ہونا نصیب نہ ہوا، شداد نے جنت بنائی تو ایک قدم بھی اپنی جنت میں نہیں جا سکا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی آواز آئی کہ جو ہمارے نمائندوں کے مقابلے پر آتا ہے ہم اسی طریقے سے اسے ذلیل کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم امام حسن علیہ السلام 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے گزر گئے، لیکن ظالم نے اسے زہر بھی دیا بھی تو ایک کھانے میں زہر تھا جو پیوست کیا گیا کھانے کو، اور کھانے کے لیے پیوست امام کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ زہر، اور جب زہر پیوست کیا گیا اور اس کو امام کی خدمت میں پیش کیا تو امام نے فرمایا کہ ہاں ہم کھانا تناول فرمائیں گے، مگر ہمارا مت یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کھانے میں کیا چیز ملی ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کا راز ہے جو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ہاں عزاداران
مظلوم کربلا، اور 8 ربیع الاول کو امام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد تاریخ نے لکھا کہ زہر اتنا اس میں تھا کہ امام 3 دن تک تڑپتے رہے، اور تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے سے پانی طلب کیا کہ لاؤ یہ پانی دیجئے۔ تاریخ نے لکھا کہ پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اپنے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زادران مظلوم کربلا ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے سے فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا آج ہمارا باہری امام پردے غیب میں ہے، لیکن اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ امام جو پردے غیب میں، وہ اس کی فریاد یہی تھی حضران محترم کہ میں اپنے حسین جد کا انتقام لوں گا جب میں ظہور کروں گا۔ لیکن ہاں اے امام عصر، آج تو آپ خود سوگوار ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے بابا کا پرسہ، آپ کے چاہنے والے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مولا اگر آپ موجود ہوتے تو ہم آپ کو آپ کے بابا کا ضرور پرسہ دیتے، آپ نے اپنے بابا کا۔ لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے میں غسل و کفن دینے کے بعد جنازے میں جتنا مجمع تھا، اتنا کسی معصومین کی شہید ہونے کے بعد اس جنازے میں اتنا مجمع نہیں موجود تھا۔ علماء بھی موجود تھے، فقہاء بھی موجود تھے، فلسفی بھی موجود تھے، عوام بھی موجود تھے، کہ اتنا مجمع تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا اے امام عصر، آج آپ اپنے موجود ہیں اپنے بابا کا پرسہ دینے کے لیے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، غسل و کفن دینے کے لیے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے کہ کیسے دل سنبھالا ہوگا سید سجاد نے جب اپنے بابا کا بے گور و کفن لاشا دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ دل تڑپ گیا ہوگا۔ امام فریاد کیوں بابا، آپ کا بیٹا اتنا مجبور ہے کہ نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے، لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا، لیکن 8 ربیع الاول معصومی شہادت 8 ربیع الاول تک یہ چاہنے والے جہاں جہاں بھی دنیا میں چاہنے والے ہیں نا، یہ 8 ربیع الاول تک یہ ایام عزا مناتے ہیں۔ ایام عزا اس لیے شاید اس لیے مناتے ہوں گے، اس لیے کہ سلسلہ شہ محرم کا 8 ربیع الاول تک معصومین کی شہادت میں یہ آخری شہادت ہے جو 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے زادران مظلوم کربلا والوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ 8 ربیع الاول کے ساتھ ساتھ۔ لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی امام عصر کے چچا آگے بڑھے نماز پر جنازہ پڑھانے کے لیے، تو ایک تاریخ لکھا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ یہ جعفر، یہ حق آپ کو نماز جنازہ کا پڑھانے کا آپ کو حق نہیں ہے، بلکہ میں ان کا بیٹا ابھی زندہ ہوں، میں ان کی نماز اپنے بابا کی نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا کس طریقے سے اس امام نے نماز جنازہ پڑھائی ہوگی جو اپنی اس کی آنکھوں میں کربلا کا منظر ہے، تمام بیویوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میری پھوپھیوں زینب ام کلثوم کس طریقے سے پیاسی کربلا میں رہی ہیں، کس طریقے سے ایسی کوفہ اور شام کے بازار میں گھومی ہیں۔ لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا یہ امام حسن امام عصر ہی کا جگر تھا جو اس بات کو برداشت کر رہا تھا۔ لیکن ہاں زادران مظلوم کربلا جب امام اپنے دفن کر چکے اور دفن کرنے کے بعد، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، اور ایک وقت آنے کے بعد جب یزید زیادہ پریشان ہوا، راتوں کی نیند حرام ہو گئیں، تو ایک مرتبہ سید السجاد کو بلانے کے بعد سید السجاد گئے، جانے کے بعد دیکھا تو ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردہ توق نکال دیا گیا۔ لیکن ہاں زادران مظلوم جو نکالنے کے بعد کہتا ہے کہ اے سید السجاد، اگر آپ اپنے بابا کا خون بہا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ جب تک میں اپنی پھوپھی زینب سے معلوم نہیں کر لوں گا، جب تک میں تجھے جواب نہیں دوں گا۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد کہا بیٹا سید السجاد کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے واقعہ بتایا، بتانے کے بعد کہا ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹا یزید سے کہہ دو کہ خون بہا حق لینے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ حق تو رسول اسلام کو ہے یا اللہ کو ہے، یہ ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر یہی چاہتا ہے تو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ میں اپنے حسین بھیا ماجائے پر ماتم کر لوں، اس لیے کہ مجھ پر رویا، میں اپنے بھیا پر رو
نہ سکی، گریہ نہ کر سکی، اس لیے کہ جب ہم گریہ کرتے تو ہمارے تماچے مارے جاتے تھے، تعزیانے لگائے جاتے تھے، ہم اپنے حسین پر نہ رو سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مکان خالی کرایا گیا، جیسے مکان خالی ہوا کہ ایک مرتبہ جناب زینب ایک جلی ہوئی مسند لے کر آئیں، لانے کے بعد زمین پر بچھایا، بچھانے کے بعد امام سے فرمایا بیٹا سید سجاد ذرا اس مسند پر بیٹھ جاؤ۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ میں بیٹھ تو جاؤں گا مگر وجہ کیا ہے اس مسند پر بیٹھنے کی؟ کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے گریہ کیا، ام کلثوم تڑپ گئیں، تڑپنے کے بعد کہا ہے سید سجاد دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو پرسہ دیا جاتا ہے، ہم تجھے پرسہ نہ دے سکے، اس لیے مسند پہ بیٹھ جاؤ تاکہ جتنی بیویاں ہیں تمہارے باپ کا پرسہ دے سکیں۔ سید سجاد مسند پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد تمام بیویاں تڑپ گئیں، ایک مرتبہ پرسہ دینا شروع کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یہ گریہ شروع ہوا، گریہ کرتے کرتے ماتم ہوا، ماتم کرتے کرتے یہ مجلس کی بنا رکھی گئی، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ مدینے آنا شروع ہوا۔ جب مدینے شروع آنا ہوا، بشیر کی قیادت میں آنا شروع ہوا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اے سید سجاد اس بشیر سے کہہ دو کہ ہمارے قافلے کو ہمیں جو ہے کربلا کے راستے سے لے کے چلنا۔ جیسے ہی یہ قافلہ کربلا میں آیا تو کربلا میں آیا تاریخ میں لکھا کہ جناب زینب نے اپنے کو لاشِ حسین پر اس طریقے سے گرا دیا جس طرح کربلا میں عباس علمدار گھوڑے سے نیچے آئے تھے، اس لیے کہ نیچے آئے تھے اس طریقے سے اپنے وارثوں پر چاہنے والیوں نے گرایا، اور گرانے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے تمام کو حکم دیا، کہا کہ آپ اپنے اپنی سواریوں میں سوار ہو جاؤ، اور ایک مرتبہ اس لیے کہ ہمیں مدینے چلنا ہے، لیکن ہاں تمام بیویاں سوار ہو گئیں۔ جناب زینب نے دیکھا سب اپنی سواریوں پر موجود ہیں مگر بھابھی ام رباب موجود نہیں ہے، موجود نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، قریب گئیں، جانے کے بعد دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ لاش حسین سے لپٹی ہوئی جناب رباب فریاد کر رہی ہیں اے میرے والی و وارث، اب میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ اس لیے کہ میرے 2 بچے تھے وہ بھی دنیا سے گزر گئے، اس لیے کہ ایک کو قید خانہ شام میں چھوڑ آئی ہوں، ایک کربلا آباد ہے، آپ بھی کربلا میں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئی، آنے کے بعد فرمایا بھابھی آپ چلیے قافلہ تیار ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر یہی فریاد اے زینب میں جا کر کیا کروں گی؟ ایک مرتبہ سید سجاد آئے اور آنے کے بعد کہا اے اماں آپ مدینے چلیے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ رباب کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد امام بن کر حکم نہ دینا، اس لیے کہ میرے اوپر اطاعت واجب ہو جائے گی۔ ارے بیٹا سید سجاد میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ اس لیے کہ سکینہ کو قید خانے میں چھوڑ آئی، اصغر میرا والی و وارث یہاں پر ہے۔ اے بیٹا سید سجاد میں جانے کے لیے تو تیار ہوں مگر میں حسین سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں سائے میں نہیں بیٹھوں گی تو میں دھوپ میں بیٹھوں گی۔ کہاں ہے مادر گرامی؟ چلیے تاریخ نے لکھا کہ جناب رباب جب تک زندہ رہیں سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں ہی بیٹھتی رہیں، لیکن عزاداران مظلوم کربلا یہ قافلہ چلنے کے بعد جیسے ہی مدینے کے قریب آیا، آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہمارے والی و وارث بھی موجود تھے، ہماری عورتوں کی گودیں بھی آباد تھیں، لیکن جب ہم اب واپس آئے ہیں مردوں میں کوئی نہیں ہے، ایک سید سجاد کے ہماری گودیاں بھی خالی ہیں، اس لیے کہ جو بچے تھے 44 یا 48 بچے تھے وہ کوفہ اور شام کے درمیان راستے میں ہیں، ہم ان کو دفن کیسے کرتے؟ معلوم نہیں کسی نے دفن کیا بھی ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا یہ پیغام دینے کے بعد ایک مرتبہ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب آیا سید سجاد نے ٹھہرنے کا حکم دیا، بشیر کو حکم
جا کر مدینے میں اعلان کر دے کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ وہ قافلہ جو حسین لے کر گئے تھے وہ قافلہ واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ بشیر اعلان کرتا ہوا چلا، جانے کے بعد ایک تاریخ نے لکھا اب جیسے جناب علی اکبر کے ساتھی آنے کے بعد کہا کہ ہمارے اکبر دوست بھی آ گئے، تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا کہ چلو تم مدینے کے باہر چلو، مدینے کے باہر چلو، معلوم ہو جائے گا۔ اون و محمد کے ساتھی آئے، کہا کہ اون و محمد بھی آ گئے۔ بشیر نے کہا کہ واپس چلو، اس لیے کہ واپس جاؤ، اور جانے کے بعد دیکھو قافلہ باہر ٹھہرا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارا دوست اون و محمد آئے ہیں نہیں آئے ہیں۔ مگر عزاداران مظلوم کربلا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جب مجمع زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ تھا، جنب غفیر تھا، بہت مجمع تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ سامنے دروازے سے نکلنے کے بعد میرے چہرے کو دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ میں گھوڑے سے نیچے اترا، میں نے گود میں لیا، جیسے ہی گود میں لیا میں نے چہرے کو میرا دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کیا ہمارے بابا بھی آ گئے؟ کہا میرے بابا بھی آ گئے۔ کہا بیٹا تم کس کے بچے ہو؟ ارے میرے بابا ابو الفضل عباس بھی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ ارے میں نے کہا بیٹا جب باہر جاؤ مدینے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میں نے جیسی اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھنے کے بعد دیکھا ایک بوڑھی عورت ایک معصومہ دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں، تو بچہ کہتا ہے کہ دیکھو میری دادی اماں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، جو عباس کی ماں ہیں وہ معلوم کرتی ہیں، یہ بتاؤ عباس بھی آئے یا نہیں آئے ہیں؟ ایک مرتبہ بشیر تڑپ گیا، تڑپنے کے بعد سر کو پیٹا کہ بیٹا یہ سوال ہم سے نہ کرو، مدینے کے باہر جاؤ جب پتہ چل جائے گا۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا جب مجمع واپس گیا، جانے کے بعد جب یہ مجمع ایک مرتبہ محمد حنیفہ پہنچنے کے بعد سید سجاد کو اپنی بغلوں میں دبانے ایک مرتبہ سید سجاد نے پیچھے واپس کر دیا۔ ابو حنیفہ محمد حنفیہ تڑپ گئے، تڑپنے کے بعد گریہ کہ بیٹا سید سجاد ہمارے بھیا حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، بھتیجا بھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا، ہم میں کیا وجہ ہے؟ کہ ایک مرتبہ امام نے گریہ کرنا شروع کیا اور گریہ کر کہا اے چچا محمد حنفیہ ذرا میری گردن کی طرف تو دیکھیے، میرا کیا عالم ہو چکا ہے، میں کیسے اپنے سینے سے لگاؤں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ جیسے محمد حنفیہ نے سید سجاد کے گلے کی طرف دیکھا، گلے کی طرف دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو فرمایا ہے بیٹا سجاد کہ تمہارا یہ عالم ہو گیا، ارے تم تو بوڑھے ہو گئے اور تمہارے گلے کی نسیں یہ ہڈیاں جو ہے کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیسا اتنا گلے میں توق تھا کہ ارے کیسا پہنایا گیا تھا، ارے پیروں کی طرف دیکھا کہ ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک بیوی آ گئیں، ام البنین بھی آ گئیں، انہوں نے بھی سوال کیا کہ ارے یہ مت کہو کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اس لیے کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے حسین کو کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا بس دیکھا ام سلمہ جناب سغرا بھی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب سغرا پہنچی، جناب سغرا نے جناب رباب کے قریب پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمارا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کبھی دائیں طرف دیکھتی ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہیں، چاروں طرف دیکھنے کے بعد کبھی بیویوں کی گود میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب علی اصغر دکھائی نہیں دیے تو ایک مرتبہ ماں سے پوچھا اے مادر گرامی یہ تو بتاؤ کہ بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کہ بھیا علی اصغر بھی نہیں آیا، اس لیے کہ مجھ سے چچا عباس بھیا علی اکبر وعدہ کر گئے تھے کہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے تو کہ بھیا علی اصغر بھی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ام رباب تڑپ گئی، تڑپنے کے بعد کہا ہے بیٹی سغرا اب علی اصغر کو نہ معلوم کر، ارے گلے پر تیر کھا کر باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا، لیکن ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا، پیاسا 3 دن کا پیاسا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا جب بس یہ آخری بات ہے، عزاداران مظلوم کربلا ماتم کیجیے، معلوم نہیں اگلے
اگلے سال کون زندہ رہے، لیکن آج دعا یہی ہے مولا تیرے اپنے عزاداروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، حسین کے ماتم کرنے والوں کو، ان کی بیماریوں کو ختم کر دینا، انہیں صحت یاب کر دینا پروردگار، اتنی ہمت حوصلہ دینا اپنے حسین کے چاہنے والوں کو کہ یہ اگلے سال بھی محرم کر سکیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا بس آخری بات ہے، لیکن جب یہ قافلہ مدینہ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد میں اپنے نانا کے مزار پہ جانا چاہتی ہوں، نانا کے روزے پر جانا چاہتی ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں جاؤ، جانے کے بعد جیسے جناب زینب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے روزے کی جالی کو پکڑا، جالی کو پکڑنے کے بعد کہا اے نانا وطن میں چھوٹ کے بھوکی پیاسی آئیں، وطن میں چھوٹ کے بھوکی پیاسی آئیں، فرمانے کے فرمایا تین عزاداران مظلوم کربلا بیان کرنے شروع کر دیے کہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ اے میرے نانا اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے شانوں کو دکھاتی کہ کس طریقے سے آپ کی نوازی پر کس طرح ظلم و ستم کیا گیا ہے کہ اے نانا ہمارے بازو میں رسی باندھی گئی، ہمارے تازیانے لگائے گئے، پشت زخمی کی گئی۔ تاریخ نے لکھا قبر رسول کو زلزلہ آنے لگا، ایک مرتبہ غیبی آواز آئی اے زینب بس کیجئے بس، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں یہ منظر دیکھا ہے، ارے مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ لیکن عزاداران مظلوم فریاد کرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے فرمایا جناب زینب نے اے بیٹا سید سجاد اب میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے روز قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب اپنے ماں کی قبر کی طرف اس طریقے سے چل رہی ہیں جس طریقے سے چھوٹا سا بچہ گھٹلیوں کے بل چلا کرتا ہے، گھٹلیوں کے بل چلا کرتا ہے، ماں کے روز قبر کے پر جا رہی گھٹلیوں کے بل چلتی ہوئی جا رہی ہیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا ایک تصور شرط ہے بس، عزاداران مظلوم کربلا جب کوئی پردیسی اپنے وطن آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آتا ہے، جب بھی کوئی نہ کوئی پردیسی اپنے گھر پر آتا ہے، اپنے وطن میں آتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی سوغات تحفہ ضرور لے کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں اے مادر گرامی، اے ماں میں کوئی تحفہ نہیں لے کر آئی، میں آپ کے قبر پر آئی ہوں، پردیس سے آئی ہوں، مگر کوئی تحفہ نہیں لے کر آئی ہوں، لیکن ایک پیرہن ہے جو حسین کے خون سے تر ہے، اس کے علاوہ میں کوئی اور تحفہ نہیں لے کر آئی ہوں، اگر یہ آپ کو قبول ہو تو یہ حسین کا پیرہن لے لیجئے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ کی قبر لرزنے لگی، دو ہاتھ نمودار ہوئے اور آنے کے بعد ہوا ہاں فاطمہ زینب یہ سچ ہے، لاؤ میرے حسین کا کرتا مجھے دے دو، میں میدان محشر میں جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی، جب تک میرے حسین پر گریہ کرنے والے رونے والے جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، جنت میں قدم نہیں رکھوں گی، اس لیے کہ میں ہوں گی، میرے ہاتھ میں یہ حسین کا کرتا ہوگا۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب آئیں، آنے کے بعد جب بیوی اپنے گھر میں رہیں، لیکن سونا جب وطن اکیلا ہوتا ہے تنہا، کافی دن میں آتا ہے انسان اپنے وطن میں آتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، تب حسین پر گریہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، دن میں بھی گریہ، رات کو بھی گریہ، دن رات گریہ ہو رہا ہے، نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر، پانی کی پیاس کا تو یہ عالم ہے کہ مقاتل نے یہ لکھا ہی نہیں کہ اسیران کربلا کی پیاس کب ختم ہوئی، تاریخ نے نہیں لکھا یہ عزاداران مظلوم کربلا کہ شہدائے کربلا جو شہید ہو گئے وہ ان کی پیاس تو ہے صحیح ہے، لیکن جو اسیر تھے، جو اسیران کربلا ان کی پیاس کب تک رہی یہ تاریخ نہ لکھ سکی، کب سیراب ہو کر پانی پیا۔ لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا کا گھر سونا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب سے فرمایا کہ چچا شکایت کر رہے تھے کہ اب کافی دن ہو گیا لیکن جناب زینب ابھی تک گھر نہیں آئی ہیں، کہ گھر میں دل نہیں لگتا، آپ ان سے کہیے کہ گھر آ جائیں، بس
आज़ादारान मज़लूम करबला तसव्वुर शर्त है। बस 2 जुमले रोने के लिए, गिरिया करने के लिए। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने ये पैगाम पहुँचाने के बाद कहा कि ऐसे मोहम्मद नबी फरमा रहे थे, और आने के बाद देखिए एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हाँ बेटा तुम सच कहते हो, सही कहते हो, मैं जाऊँगी। जनाब ज़ैनब गई, अपने घर पहुँची। जब ये अब्दुल्ला के घर पहुँची और अब्दुल्ला के घर पहुँचने के बाद आज़ादारान मज़लूम करबला जनाब ज़ैनब बैठी हुई हैं। अब्दुल्ला बाहर से आने के बाद एक मरतबा अजीब सवाल किया आज़ादारान मज़लूम करबला, एक अजीब सवाल किया, ए मुअज़्ज़मा, ए बुज़ुर्ग, अगर तुझे कोई हाजत है, अगर तुझे किसी बात की ज़रूरत है तो जा सैयद सज्जाद के घर पे जा, वो वक्त इमाम है, अगर तुझे किसी बात की ज़रूरत है तो तुझे वो पूरी कर देंगे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब तड़प गई और तड़पने के बाद कहे, अब्दुल्ला अरे चलो, दुनिया वालों ने नहीं पहचाना, कोई शिकवा नहीं है। ए अब्दुल्ला तुमने भी नहीं पहचाना, अरे मैं ही तो ज़ैनब हूँ। अरे अब्दुल्ला ने सर को पीटने के बाद कहे, ज़ैनब अरे ये आपका आलम क्या है, आपके बाल भी सफ़ेद हैं, आपका चेहरा भी बदल गया है, अरे कितनी मुसीबतें पड़ी हैं। एक एक मुसीबत बयान करना शुरू की। अब्दुल्ला सुन रहे हैं, लेकिन आज़ादारान मज़लूम करबला, अरे वो कमरा जिसमें जो बंद कर जनाब ज़ैनब गई थी, अब्दुल्ला ने नहीं खोले थे, यानी जिसमें औनो मोहम्मद सोया करते थे। अब जैसे वो हुजरे को खोलने के बाद फ़ौरन मंजर औनो मोहम्मद का आया, और आने के बाद छोटे छोटे तकिए रखे हुए थे, अपने सीने से लगाने के बाद कहे, औनो मोहम्मद मैं अपने भैया पे रोई हूँ, तुम पर नहीं रोई हूँ, लेकिन ये अजीब मंजर है। आज़ादारान मज़लूम करबला, अरे ज़ैनब पर क्या गुजरी होगी जब अपने बेटों के तकिए छोटे छोटे देखे होंगे। एक मरतबा सरो सीना पीटा होगा, फरियाद की होगी, ए औनो मोहम्मद मुझे माफ़ कर देना, ए भैया हुसैन का मातम करते रही होंगी। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यन क़ल्बून मातम हुसैन। वतन में अहले हरम का जो काफिला पहुँचा, बशीर करता था सर अपना पीट कर नौहा। मदीने वालों नबी का उजड़ गया कुनबा, है फ़कत है मर्दों में बाकी जनाब ज़ैनुल लिबा। नबी के रोज़े पा पहले वो सबसे जाएंगे, और वहीं पा हाले सफ़र अपना वो सुनाएंगे। मदीने वालों ने जिस दम सुनी ये गम की खबर, बुकाओ सीना ज़नी से बपा हुआ मैशर। नबी के रोज़े पा असा संभाले हुए एक बीबी पीटती सर। नबी के रोज़े पा पहुँची वो कहती हाय पिदर। करीब रोज़े के पहुँची जो फ़ातिमा सुगरा, तो उसने नाला और शेवन में अपना नाम सुना, ऐ फ़ातिमा सुगरा, ऐ फ़ातिमा सुगरा, है घर लुट गया बेटा, है फ़ातिमा सुगरा, है घर लुट गया बेटा, है फ़ातिमा सुगरा, है क्या ढूंढती है हाल परेशान दुलारी, बाबा की तेरे आई नहीं फिर के सवारी, भैया अली अकबर भी तेरा आया न प्यारी, 100 बार फूफी हो तेरी मजलूमी के बाद,
میں دیتی ہوں پرسا، اے فاطمہ زہرا میں دیتی ہوں پرسا، میں تجھ کو سناتی ہوں وہ سب حال سفر کا، پردیس میں کس طرح لٹا گلشن زہرا، سر ننگے گیا کس طرح بازاروں میں کنبا، دربار ستم گار ہے اور قید کا قصہ، سن اے میری دکھیا، اے فاطمہ زہرا سن اے میری دکھیا، جس وقت ہوا برچھی سے ٹکڑے دل اکبر، آنکھوں میں بصارت نہ رہی شاہ کے دل پر، لاشے کو اٹھانے گئے اس حال سرور، گرتے تھے ہر ایک لاش پہ اکبر کی سمجھ کر، ملتا نہ تھا لاشا، اے فاطمہ زہرا ہے ملتا نہ تھا لاشا، شبیر نے جو لاشائے فرزند کو پایا، کھینچی جو سینہ ساتھ کلے جا نکل آیا، میت کو جواں بیٹے کی پھر جھک کے اٹھایا، لا جنگ کے میدان سے خیمے میں لٹایا، ایک حشر تھا برپا، اے فاطمہ زہرا ایک حشر تھا برپا، ہے تو ڈھونڈتی ہے جس کو ہر ایک گود میں دلگیر، 6 ماہ کے اصغر کی نہیں تھی کوئی تفسیر، مارا بھی نے کاہل نے تیرے بھائی کو ایک تیر، منہ سے اگل کر ہوا بے جان بے شیر، خالی ہوا جھولا، خالی ہوا جھولا، اف تشنگی بچوں کی جو پاتے تھے نہیں چین، آتی تھی صدائے التش ماری کبھی بہن، جب حد سے سوا دیکھا جو اطفال کو بے چین، پانی گیا بھر پسرے سید کونین، مارا گیا سکا، مارا گیا سکا، سب بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ماؤں کے بجائے تھے پسر ماؤں کو پکڑے، رفتار کی تیزی میں سنبھل پائے نہ بچے، 64 میرے معصوم گئے ناکوں سے کچلے، یہ تھا ظلم تھا، یہ تھا ظلم تھا، دربار یزیدی میں گئے پھر ہمیں لے کر، بٹھلائے تھے وہاں کرسی نشیں 716 کر، جکڑے ہوئے تھے رسی میں ہم اور کھلے سر،
پھٹ جاتا ہے دل آج جو کرتی ہوں وہ منظر، کیا وقت کٹھن تھا، کیا وقت کٹھن تھا، ہے دل پار سے لے جا کے رکھا قید ستم میں، آیا نہ سکون وہاں بھی افاقہ ہوا غم میں، گھٹ گھٹ کے سکینہ مری زندان ستم میں، ایک بار قیامت ہوئی پھر اہل حرم میں، لاشا بھی نہ اٹھا، لاشا بھی نہ اٹھا، میں دیتی ہوں پرسا، نا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر، لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر، نانا سے کچھ بتانا، نانا سے کچھ بتانا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں، پوچھو لٹ کر وطن میں، جب روزہ نبی پر سیدانیاں گئی تھی، زینب تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہی تھی، جب روزہ نبی پر سیدانیاں گئی تھی، زینب تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہی تھی، نانا مدینے آنا، نانا مدینے آنا، نانا مدینے آنا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر، لٹ کر وطن میں، نانا لئی ہمارے درے لگا رہے تھے، بے وارثوں کی طرح در در پھرا رہے تھے، نانا لئی ہمارے درے لگا رہے تھے، بے وارثوں کی طرح در در پھرا رہے تھے، در در کی ٹھوکر کھانا، در در کی ٹھوکر کھانا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر، لٹ کر نیزے پہ سر عقیقہ آنسو بہہ رہا تھا، نانا سکینہ کو جب ظالم ستا رہا تھا، نیزے پہ سر عقیقہ آنسو بہہ رہا تھا، نانا سکینہ کو جب ظالم ستا رہا تھا، اس کا بلک کے رونا، اس کا بلک کے رونا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر، لٹ کر وطن میں، کوفہ
شاہی لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی کوفہ وہی تھا نانا جس میں رہی تھی شاہی لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی عابد کا سر جھکانا عابد کا سر جھکانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر لٹ کر وطن بھائی تھے اور نہ بیٹے سایہ تھا بچیوں کا لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے سایہ تھا بھائی تھے اور نہ بیٹے سایہ تھا بچیوں کا ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں کا بھائی تھے اور نہ بیٹے سایہ تھا بچیوں کا ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں کا خطبہ ماں سنانا خطبہ ماں سنانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر لٹ کر وطن پانی دکھا دکھا کر ظالم بہا رہے تھے ہر ایک قدم پہ آدم کو ستا رہے تھے پانی دکھا دکھا کر ظالم بہا رہے تھے ہر ایک قدم پہ آدم کو ستا رہے تھے عباس کا نہ ہونا عباس کا نہ ہونا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر لٹ کر وطن میں تکویل عہد سے آئی آواز میری جائی سب سن رہے نانا زینب تیری دعائی تکویل عہد سے آئی آواز میری جائی سب سن رہے نانا زینب تیری دعائی قبر نبی کا لینا قبر نبی کا لینا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر کی زمین اتنا بتا دے کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر ہے دشت نینوا کی زمین اتنا بتا دے میرا لال اے دشت نینوا کی زمین اتنا بتا دے کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر اے دشت نینا
دیکھتا نہیں کس حال میں ہے مجھ کو دکھا دے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، اے دشت نینوا کی زمین بتا دے، کربل میں میرا بینائی گئی سنتے ہی کہ نیزہ لگا ہے، بے ساختہ یہ باپ تیری سمت چلا ہے، بینائی گئی سنتے ہی کہ نیزہ لگا ہے، بے ساختہ یہ باپ تیری سمت چلا ہے، اے بیٹا میرے دے کر صدا مجھ کو بلا لے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، اے نینوا زمین اتنا بتا دے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، اے دشت نینوا گرتے ہوئے پڑھتے ہوئے پہنچا جو تیرے پاس، دیکھا جو تجھے دیکھتے ہی ٹوٹ گئی آس، گرتے ہوئے پڑھتے ہوئے پہنچا جو تیرے پاس، دیکھا جو تجھے دیکھتے ہی ٹوٹ گئی آس، اے نور نظر کیسے پدر برچھی نکالے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، اے دشت نینوا دشت نینوا کی زمین بتا دے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، سب مارے گئے کوئی نہیں مونس و انصار، ٹوٹی ہے کمر میری تو چلنا ہوا دشوار، سب مارے گئے کوئی نہیں مونس و انصار، ٹوٹی ہے کمر میری تو چلنا ہوا دشوار، لے جاؤں تجھے کیسے مجھے اتنا بتا دے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، اے دشت نینوا کی زمین اتنا بتا دے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، اے دشت نینوا کی زمین اتنا بتا دے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے کہاں پر، شبیر پکارے ہے غضب مر گیا بیٹا، برچھی جو نکالی تو نکل آیا کلیجا، شبیر پکارے ہے غضب مر گیا بیٹا، برچھی جو نکالی تو نکل آیا کلیجا، ارمان ہوئے خاک میرے دشت میں سارے، کربل میں میرا لال تڑپتا ہے
नवा की ज़मीन दश्ते सर पीटेगा घबराएगा क्या बाप करेगा लाशा है जवां कैसे ज़ईफ़ी में उठेगा सर पीटेगा घबराएगा क्या बाप करेगा लाशा है जवां कैसे ज़ईफ़ी में उठेगा अब्बास भी मारा गया दरिया के किनारे मक़तल में मेरा लाल तड़पता है कहाँ पर है दश्ते नवा की ज़मीन दश्ते नैनावा की ज़मीन बता दे पल में मेरा नाम लड़ता है कहाँ पर कैसे हो अज़ादार बयां है वो मंज़र गिरते थे कभी और कभी उठते थे सरवर कैसे हो अज़ादार बयां है वो मंज़र गिरते थे कभी और कभी उठते थे सरवर किस तरह भला लाए जवां लाश उठा के मक़तल में मेरा लाल तड़पता है कहाँ पर दश्ते नवा की ज़मीन इतना बता दे कर्बल में मेरा लाल तड़पता है कहाँ पर लुट के ज़ैनब आई है 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 ऊँट पर अमारिक में फातिमा की जाई है लुट के ज़ैनब आई 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 है जिस घड़ी चली थी मैं साथ मेरा भाई था जिस गाड़ी चली थी मैं साथ मेरा भाई था रे फातिमा का बेटा था दीन का फिदाई था फातिमा का बेटा था दीन का फिदाई था रे कल्बे जाने हैं दर का शाहे करबलाई था कल्बे जाने हैं
بسائی ہے لٹ کے زینب آئی 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 ہے کیا خبر تھی یہ ظالم میرا گھر جلائیں گے کیا خبر تھی یہ ظالم میرا گھر جلائیں گے میرے بھائی کے سر کو نیزے پہ چڑھائیں گے میرے بھائی کے سر کو نیزے پہ چڑھائیں گے تشنالہ بھتیجے کو بیڑیاں پہنائیں گے تشنالہ بھتیجے کو بیڑیاں پہنائیں گے اس جہاں کی ملکہ نے ہر سزا اٹھائی ہے لٹ کے زینب آئی 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 ہے جب مدینے جاؤں گی کیا کہوں گی صغرا سے جب مدینے جاؤں گی کیا کہوں گی صغرا سے مر گیا میرا بھائی کیا کہوں گی صغرا سے مر گیا میرا بھائی کیا کہوں گی صغرا سے قتل ہو گئے بابا کیا کہوں گی صغرا سے قتل ہو گئے بابا کیا کہوں گی صغرا سے اب بھتیجے کو زینب کس طرح سے لائے ہے لٹ کے زینب آئی 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 ہے اونٹ پہ ہمارے میں فاطمہ کی جائے ہے لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی بن گئی رسن چھن گئی رضا بن گئی رسن چھن گئی چھن گئی رضا بن گئی رسن چھن گئی رضا وہ امام وقت کو بیڑی پینا کر لے چلے وہ امام وقت کو بیڑی پینا کر لے چلے کربلا سے شام تک قیدی بنا کر لے چلے کربلا سے شام تک قیدی بنا کر لے چلے پوچھنے والوں نے پوچھا سید سجاد سے پوچھنے والوں نے پوچھا سید سجاد سے سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا ہے ابن
مر گئے ہیں چاہنے والے بہت دلگیر ہوں مر گئے ہیں چاہنے والے بہت دلگیر ہوں آگاہ زینب نے دیکھا ایک سوارا تھا ہوا یہ دریا کی جانب اشپ دوڑاتا ہوا سارا اٹھے بنت مرتضی وہ امام وقت کو بیڑی پہنا کر لے چلے وہ امام وقت کو بیڑی پہنا کر لے چلے ناگاہ زینب نے دیکھا ایک سوارا تھا ہوا ناگاہ زینب نے دیکھا ایک سوارا تھا ہوا اس کی دریا کی جانب اشپ دوڑاتا ہوا خیمہ ہاتھ میں لے کر بڑی اور یہ کہا تو خیمہ ہاتھ میں لے کر بڑی اور یہ کہا ایسا وار آگے نہ بڑھنا تجھ کو حق کا واسطہ ایسا وار آگے نہ بڑھنا تجھ کو حق کا واسطہ مر گئے ہیں چاہنے والے بہت دلگیر ہوں گئے ہیں چاہنے والے بہت دلگیر ہوں مر گئے ہیں چاہنے والے بہت دلگیر ہوں گئے ہیں چاہنے والے بہت دلگیر ہوں نام ہے زینب میرا عباس کی ہمشیر ہوں نام ہے زینب میرا عباس کی ہمشیر ہوں میں ہوں تیرا باپ میری محل خواب میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ وعلی الائمة المعصومین من بنیک السلام علیکہ وعلی سائر المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولاي غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ ایہا المدفون بأرض طوس السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی بن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان
السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة.